بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نویں 10ویں جماعت کی اردو لازمی کا سبق نمبر 6 کر رہے ہیں۔ اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، اس کے مشقی سوالات کریں گے اور اقتباسات کی تشریح کریں گے۔ چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ پہلا سوال ہے، فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان کے نام بتائیے۔ حوالہ سوال لکھیں گے۔ یہ سوال ہماری اردو کی کتاب کے سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ یہ سبق ان کے ناول مرۃ العروض سے ماخوذ ہے۔ جواب ہے، فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام جمال آرا اور چھوٹی کا نام حسن آرا تھا۔ جمال آرا کی شادی ہو چکی تھی اور حسن آرا بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے خود سر اور بدتمیز ہو گئی تھی۔ پھر یہ سوال، سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ سلطانہ بیگم فتح اللہ خان کی بیوی تھیں اور وہ اپنی چھوٹی بیٹی حسن آرا کی وجہ سے رنجیدہ رہا کرتی تھیں، کیونکہ وہ لاڈ پیار کی وجہ سے بہت بگڑ چکی تھی۔ اسے نہ ماں کا ادب تھا، نہ باپ کا ڈر۔ ملازمین بھی اس سے پناہ مانگتے تھے۔ پھر سوال ہے، حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ تو جواب ہے، حسن آرا بہت خراب مزاج کی مالک تھی۔ وہ بہت بدتمیز اور خود سر تھی۔ ماں باپ کا اسے کوئی ڈر یا لحاظ نہ تھا۔ معمولی باتوں پر ملازماؤں پر چڑھ دوڑتی تھی، سب اس سے نالاں تھے۔ پھر شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو کیا مشورہ دیا؟ شاہ زمانی بیگم نے حسن آرا کی تعلیم کے بارے میں چھوٹی بہن کو مشورہ دیا کہ حسن آرا کی تعلیم و تربیت کے لیے مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو اصغری کو ثانی کی حیثیت سے مقرر کرے۔ پھر سوال ہے، اصغری نے حسن آرا کو پڑھانے کے لیے کہاں بلایا؟ اصغری کیونکہ خود ایک کھاتے پیتے گھرانے کی بہو تھی، اسے نہ نوکری کی ضرورت تھی نہ پیسے کی، اس لیے اس نے حسن آرا کو اپنے گھر پڑھانے کے لیے بلایا۔ پھر ہے، درست ذیل میں درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے۔ فتح اللہ خان اندور میں املاک خریدی ہزاروں روپے کی۔ پھر ہے، شاہ زمانی بیگم اتری پالکی سے۔ محمد فاضل کی چھوٹی بہو تھی، پڑھی لکھی، اور سلطانہ چلتے ہوئے اصغری بیگم کو دینے لگی اشرفی۔ اور دیانت خواب میں بھر لائی نکتیاں۔ خواب ڈش کو کہتے ہیں جس میں چاول وغیرہ نکالتے ہیں۔ پھر ہے، درج ذیل کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ تو جمال آرا اور حسن آرا کا باپ یہ فتح اللہ خان تھا۔ پھر سلطانہ کی بہن شاہ زمانی بیگم، محمد کامل کی بیوی اصغری کی ملازمہ دیانت النساء، اور فتح اللہ خان کے بڑے بھائی حکیم روح اللہ خان۔ پھر یہ درج ذیل کی تشریح اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عبارت ہے، دنیا کا دستور ہے کوئی فرد بشر رنج سے خالی نہیں۔ اگر ہر طرف خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ تو حوالہ ہے، یہ عبارت ہماری اردو کی کتاب کے سبق اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ یہ سبق ان کے ناول مرۃ العروض سے ماخوذ ہے۔ پھر مصنف کا تعارف لکھیں گے تھوڑا۔ مولانا نذیر احمد ضلع بجنور ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ انہیں لکھنے لکھانے کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی تصنیف و تالیف میں گزاری۔ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 7 ناول لکھے، جن میں مرۃ العروض، توبۃ النصوح، بنات النعش قابل ذکر ہیں۔ حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ آپ کا انتقال 1912 میں دلی میں ہوا۔ پھر تشریح ہے، اس عبارت میں بتایا گیا ہے کہ دکھ اور سکھ انسان کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ خوشی سدا قائم رکھے۔ ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ خوشی میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے اور مصیبت میں خدا کو بہت یاد کرتا ہے۔ اسی لیے جس طرح خوشی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح غم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہی ہے، کیونکہ انسان دکھ میں اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ عبارت، ڈھنڈورا شہر میں بچہ بغل میں۔ تو حوالہ مصنف کا تعارف لکھیں گے۔ پھر تشریح ہے، اس عبارت میں ایک محاورہ بیان کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کوئی چیز سامنے موجود ہو پھر بھی ہم اسے ادھر ادھر تلاش کرتے پھرتے ہیں، جیسا کہ حسن آرا کی ماں سلطانہ بیگم اس کے لیے اس ثانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ پھر ان کی بہن شاہ زمانی بیگم نے انہیں بتایا کہ ان کے اپنے محلے میں محمد فاضل کی چھوٹی بہو اصغری کی صورت میں ایک بہترین استانی موجود ہے، اس لیے انہیں استانی کی تلاش میں کہیں دور بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ پھر درج ذیل الفاظ اور محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ لٹو ہونا، چاہنے لگنا۔ بہو کی خوبصورتی دیکھ کر سب لٹو ہو گئے۔
دریغ نہ کرنا، کمی نہ چھوڑنا، اپنے وطن کی خاطر ہمیں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ شستہ، عمدہ یا صاف، آج کل کے دور میں شستہ اردو بولنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ نالا، پریشان یا بیزار، بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ہر ایک نالا نظر آتا ہے۔ قباحت، خرابی یا برائی، محنت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھی ہماری ایکسرسائز۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ 9th میٹرک اور فرسٹ ایئر کی انگلش کی سالو ایکسرسائز کے لیے چینل پہ آئیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔